نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن فہمی کا یہ عظیم و شان پروگرام آئیے قرآن سمجھیں ادارہ بیت القرآن لاہور پاکستان بتعاون الہدیٰ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سبزہ زار لاہور سے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کو بذریعہ علامات سمجھنے والی اور سمجھانے والی کتاب معلم القرآن ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اب تک ہم 9 اسباق پڑھ چکے ہیں، آج 10واں سبق ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ پہلے 9ویں سبق کا خلاصہ آپ دیکھ لیں، پڑھا ہوا سبق یاد آ جائے۔ 3 علامات تھیں سبق نمبر 9 کے اندر، ہم، کم اور تم۔ ان میں سے جو پہلی علامت ہے ہم، یہ الگ بھی استعمال ہوتی ہے مستقل اسم کے طور پر، اور اسم فعل حرف کے آخر میں مل کر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، اسم کے ساتھ استعمال ہو تو ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فعل کے ساتھ اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جائے گا، حرف کے ساتھ ان سب یا وہ سب ترجمہ ہوگا۔ ہم کے بعد اگر ال آ جائے تو اس بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تاکید والی بات ہوتی ہے، ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت کم ہے، اسم کے ساتھ اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ فعل کے ساتھ تمہیں یا تم کو، حرف کے ساتھ تم سب۔ آخری علامت ہے تم، اور یہ صرف افعال کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، ترجمہ اس کا تم سب کیا جاتا ہے۔ البتہ انتم کے بعد جب ال آ جائے، جیسے ہم کے بعد ال آیا تھا، تو اس میں بھی بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ تم کے بعد کوئی اور علامت آپ نے لگانی ہو، استعمال کرنی ہو، تو تم اور دوسری علامت کے درمیان واو کا اضافہ کیا جائے گا، اور واو سے پہلے حرف پر پیش دی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 9، اور آج پڑھیں گے سبق نمبر 10۔ اس کے اندر بنیادی طور پر 2 علامات ہیں، یا اور نا۔ یہ دونوں علامات متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بات کرنے والا، بولنے والا اپنے متعلق یہ دونوں علامات استعمال کرے گا، اور یہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوں گی، یا اسم، فعل اور حرف تینوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت درج ذیل ہے۔ یا اگر اسم کے آخر میں آئے گی تو ترجمہ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ رسولی، میرے رسول،
رسل جمع ہے رسولن کی، رسل را پر پیش، سین پر بھی پیش، رسولن، رسولن کی جمع ہے میرے رسول، جنتی میری جنت، عذابی میرا عذاب، رحمتی میری رحمت، الہی میرا الہ، آیاتی میری نشانیاں، بربی اپنے رب کے ساتھ، کتابی میری کتاب۔ یہی یا فعل کے آخر میں بھی استعمال ہوتی ہے، ترجمہ مجھے کیا جائے گا، لیکن فعل کے ساتھ جب یا آئے گی تو فعل اور یا کے درمیان نون زیر نی کا اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آتیتا فعل ہے، نی آخر میں یا ہے اور درمیان میں نون زیر نی، اس نون کا معنی نہیں ہوگا، معنی یا کا ہی ہوگا۔ تو یہ گرامر کی بات ہے کہ یہ نون کس وجہ سے آیا، جس کو ہم ٹچ نہیں کرنا چاہتے، اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ آتیتنی تو نے دیا مجھے، یطعمنی وہ کھلاتا ہے مجھے، یطعم طعام سے نکلا، طعام ماحضر، اور قیام و طعام اردو میں بولا جاتا ہے۔ آتیتنی لفظ ہے۔ یسقینی وہ پلاتا ہے مجھے، ساقی اردو میں بولا جاتا ہے، ساقی پلانے والا، ساقی کوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ساقی کوثر، حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اس لیے ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ یسقینی وہ پلاتا ہے مجھے، خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے، خلقا فعل ہے اور اس کے آخر میں یا استعمال ہوئی اور اس سے پہلے نون زیر نی بھی آ رہا ہے۔ ترجمہ فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مجھے، اور اسم کے ساتھ میرا میری میرے یا اپنا اپنی اپنے۔ الحقنی تو ملا مجھے، الحاق لاحق ملحق، اور بھی کئی الفاظ آپ کی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ الحقنی مجھے ملا، ہاں جی۔ توفانی تو فوت کر مجھے، توفا وفات سے ہے، فوت کر مجھے۔ علمنی اس نے سکھایا مجھے، علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، لیکن جب علم کی لام پر شد آ جائے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علمہ، تو اس وقت اس میں جاننے کی بجائے سکھانے کا مفہوم ہوتا ہے۔ علمنی اس نے سکھایا مجھے، یہدینی وہ ہدایت دیتا ہے مجھے، یہدی ہدایت سے نکلا۔ تو زوننی تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے، ایذا تو زوننی ایذا تکلیف دینا اردو میں بولا جاتا ہے۔ اخرجنی تو نکال مجھے، خارج خروج اخراج، تو نکال مجھے۔ یا حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ میں مجھ میرے کیا جاتا ہے۔ منی مجھ سے، انی بے شک میں، کأنی گویا کہ میں، لی میرے لیے، الیہ میری طرف، علیہ مجھ پر، بی میرے ساتھ، انی مجھ سے۔ دوسری علامت ہے نا، اور یہ ہے یا کی جمع۔ یا میں اگر ترجمہ اسم کے ساتھ میرا میری میرے یا اپنا اپنی اپنے ہو رہا تھا تو اس کی جمع ہے، ترجمہ ہو جائے گا ہمارا ہماری ہمارے، ٹھیک ہے نا؟
اور فعل کے ساتھ اگر یا کا ترجمہ تھا مجھے تو اس کا ہمیں ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جس طرح یا کا استعمال ہے، نا جب اسم کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ ہمارا ہماری ہمارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے. سبلنا ہمارے راستے، سبل سبیلن کی جمع ہے سبل، ہمارے راستے. اموالنا مالن کی جمع ہے اموال، ہمارے مال. نساءنا ہماری عورتیں، نساءن جمع ہے امرأتن کی، اپنی عورتیں. ذریتنا ہماری اولاد، ذریت آدم بولا جاتا ہے اردو میں. ربنا ہمارا رب، کتابنا ہماری کتاب، آیاتنا ہماری نشانیاں، حیاتنا ہماری زندگی، رسولنا ہمارے رسول. رسول کس کی جمع ہے؟ رسولن کی، ہمارے رسول. علی انفسنا اپنے نفسوں پر. انفس کس کی جمع ہے؟ نفسن کی. انفس کس کی جمع ہے؟ نفسن کی. نا جب فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کی استعمال کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت نا سے پہلے جزم ہوگی، دوسری صورت نا سے پہلے زبر یا زیر ہوگی. دونوں کے الگ الگ ترجمے ہوں گے. یہ دیکھیں، نا فعل کے آخر میں ہو، اس سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے، ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے. نزلنا ہم نے اتارا. جزم نظر آ گئی نا، گول دائرہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. نزلنا ہم نے اتارا. ترکنا ہم نے چھوڑا. تارک، ترکا، متروکا سب اردو میں بولے جاتے ہیں. رزقنا ہم نے رزق دیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. قتلنا ہم نے قتل کیا. جعلنا ہم نے بنایا. یہ جعلنا نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا. حسبنا ہم نے گمان کیا، یہ بھی نیا لفظ ہے. کفرنا ہم نے کفر کیا. ظلمنا ہم نے ظلم کیا. اخذنا ہم نے پکڑا. تو یہ ساری مثالیں تھیں نا سے پہلے جزم کی، تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے. اور اگر زبر یا زیر ہوگی تو ترجمہ ہوگا ہمیں. بعثنا اس نے بھیجا ہمیں، اس نے بھیجا ہمیں. امرنا اس نے حکم دیا ہمیں. ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں. صدقتنا تو نے سچ بتایا ہمیں. علمتنا تو نے سکھایا ہمیں. صدقنا اس نے سچ بتایا ہمیں. اہدنا تو ہدایت دے ہمیں. آتینا تو دے ہمیں، عطا کر ہمیں. نا حرف کے آخر میں بھی استعمال ہوگا. اس کا ترجمہ ہم یا ہماری کیا جائے گا، ہم یا ہماری. الینا ہماری طرف. فینا ہم میں. علینا ہم پر. لیتنا کاش کے ہم. منا ہم سے. انا بے شک ہم. الحمدللہ آپ کا سبق مکمل ہوا. اب آپ اس کا خلاصہ دیکھ لیں. یا اور نا اسم کے ساتھ یا آئے گی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے. اور یہی اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کے ترجمے کیا ہوں گے؟ مجھے. یا کا معنی مجھے. اور فعل اور یا کے درمیان نون کا اضافہ بھی ہوگا. حروف کے ساتھ اس کا ترجمہ میں، مجھ، میرے کیا جائے گا. نا اسم کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے
یا اپنا اپنی اپنے کیا جائے گا۔ فعل کے ساتھ اس کے دو ترجمے ہیں، نا سے پہلے جزم ترجمہ ہم نے، نا سے پہلے زبر یا زیر ترجمہ ہمیں، حروف کے ساتھ ہم یا ہماری۔ الحمدللہ سبق نمبر 10 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔